الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں. اس عالم میں کہ تو راضیتم مرضیہ کی سرحدوں تک پہنچ چکا ہو. رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے. داخل ہو جا میرے خاص بندوں کی صف میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اس منزل تک جب بندہ پہنچ جائے تب اس بندے کو بندہ کامل اور اس انسان کو انسان کامل کہا جاتا ہے. عرض کیا کہ یہ انسان کامل کا سفر پستی سے شروع ہوتا ہے. انسانی شکل لے کر اس دنیا میں آنے والے سے یہ تقاضا ہے کہ ہم نے جیسی صورت تجھ کو عطا کی ہے اب اپنی سیرت کو بھی ویسا ہی بنا کر تو اپنے آپ کو انسان ہونا اور اشرف المخلوقات ہونا اپنا ثابت کر دے. تو پستی سے بلندی، نقص سے کمال، سرا سے ثریا اور فرش سے عرش کا یہ سفر، جس کا پہلا مرحلہ بطن مادر ہے کہ جہاں مختلف مراحل طے کر کے یہ انسان خلق ہوتا ہے. اور وہ خالق کائنات کہ جس نے اسے خلق فرمایا 3 پردوں کے اندر، تاریکی میں. کسی بڑے سے بڑے مصور سے یہ کہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں برش ہے، یہ کینوس ہے، لیکن کمرے میں اندھیرا رہے گا، آپ اندھیرے میں ایک تصویر بنا دیجئے. لاکھ ماہر صحیح، لیکن شاید ممکن نہ ہوگا کہ اندھیرے میں کوئی تصویر بنائے. لاکھ سجدے اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے تاریکیوں میں تصویر بنائی اور اتنی حسین تصویر بنائی کہ انسان ذرا تصور نہیں کر سکتا. ذرا سا اپنی ناک کی جگہ کو بدل کے تصور کیجئے کہ اگر یہ یہاں کے بجائے پیشانی پہ ہوتی تو کیا ہوتا. ذرا سا سوچئے اگر یہ ہونٹ یہاں نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اور یہی بات ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے طبیب ہندی سے امام نے جو بات ارشاد فرمائی، جو امام نے فلسفہ بیان فرمایا، یعنی منصور کا دربار ہے، طبیب بیٹھا ہوا ہے. واقعہ یوں ہے کہ امام تشریف لائے،
جب امام پہنچے تو وہ کوئی کتاب کھولے ہوئے اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے. وہ پڑھتا جا رہا تھا، لوگ سنتے جا رہے تھے، امام بھی خاموش بیٹھ گئے. جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تب منصور نے تعارف کرایا کہ یہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. سنا حضرت پیغمبر سلام سنا اس نے. اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ بھی کچھ علم رکھتے ہیں؟ تو منصور نے کہا کہ یہ عالم ہیں، آل محمد کے. کہا کہ اچھا، تو پھر آپ کو یہ طب کی باتیں بھی سیکھنی چاہیے. خیر وہ باتیں پورا واقعہ نقل کرنے لگا، نہیں نقل کرنا، صرف اشارہ کرنا ہے. تو اب گفتگو شروع ہوئی. امام نے کہا کہ ہم علم لے کر آئے ہیں اور ہمیں تیرے اس علم کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جس نے علم عطا کیا ہے وہ علم اس سے کہیں بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو جاننا چاہیے ان باتوں کو. اور یہ جو طب کی کتاب میرے پاس ہے، یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کے اندر بڑے راز ہیں، اس کے اندر بڑی علمی باتیں درج ہیں. تو امام نے پھر اس سے کچھ سوال کرنے شروع کر دیے کہ اچھا اگر تجھے اتنا ہی دعوی علم ہے تو ذرا سا ان سوالوں کے جواب دے دے. اور پھر امام نے پوچھا کہ بتا، یہ اللہ نے ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں رکھے؟ یہ اللہ نے ہونٹ یہاں پر کیوں بنائے؟ اس جگہ ہونٹ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو امام اس سے سوال کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہر بات میں کہتا جا رہا ہے کہ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. کہا یہ بھویں یہاں پر کیوں رکھی؟ نہیں پتا، نہیں جانتا. ہاتھوں پہ بال نہیں معلوم. پیشانی کے اوپر بال کیوں نہیں رکھے اللہ نے؟ کہا مجھے خبر نہیں ہے. تو امام ایک ایک سوال کرتے جا رہے ہیں اور وہ بتاتا جا رہا ہے کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں. اور پھر جو امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے کیوں رکھا ان چیزوں کو، تو حیرت سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد یہ کہہ کر اٹھا کہ یقیناً یہ علم کسی دنیا والے کا سکھایا ہوا علم نہیں ہو سکتا، یہ علم وہیں کا علم ہے اور آپ وہیں کے نمائندے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو میں نے گفتگو کو دہرایا نہیں، بات آ گئی تھی تو عرض کر دیا کیونکہ وقت بہت ہو جاتا، ورنہ بڑی طویل گفتگو ہے یہ. مگر اتنا کہ ایک تخلیق ہم نے کی اس بطن مادر میں، اور میں نے کل عرض کیا کہ وہاں ہم نے سب کچھ کیا، تمہارا کچھ اختیار نہیں تھا. پھر دوسرا مرحلہ یہ دنیا ہے، یہ عالم رنگ و بو ہے، یہاں کچھ تمہیں کرنا ہے، کچھ ہمیں کرنا ہے. مگر پہلا قدم تمہیں کو اٹھانا پڑے گا تاکہ پھر یہ مرحلہ آگے بڑھ سکے. بیج تمہیں بونا ہے اور پھر ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے، اس لیے کہ بیج بونا تمہارا کام ہے، فصل اگانا ہمارا کام ہے. وہ وہاں تم اختیار نہیں رکھ سکتے. تو ذرا سا انسان تصور کرے، کیا ہواؤں پر میرا اختیار ہے؟ کیا بارش پر میرا اختیار ہے؟ بادلوں پر میرا اختیار ہے؟ کسی چیز پر میرا اختیار نہیں ہے. بس میرا کام یہی ہے کہ میں پہلا قدم اٹھاؤں، اپنا فرض ادا کروں اور پھر سارا معاملہ اس کے حوالے کر کے کہوں افوض امری الی اللہ، کہ بس معبود میرے اختیار میں اتنا تھا، اب تو اپنا کرم کر کہ یہ سلسلہ حیات آگے بڑھ سکے. کہا جب یہ نظریہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ایک عام انسان وہ سوچتا ہے اس دماغ سے، وہ دیکھتا ہے اس آنکھ سے، وہ سنتا ہے اس کان سے، لیکن ایک انسان کامل، ایک مومن حقیقی، ایک اللہ کا بندہ خاص، وہ دیکھتا ہے قرآنی آنکھ سے، سنتا ہے قرآنی کان سے، بولتا ہے قرآنی زبان سے، سوچتا ہے قرآنی دماغ سے. وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور مثلاً اس نے دیکھا کہ گھاس کے کچھ تنکے ہیں جو اگے ہوئے ہیں، سبزہ کہیں پر ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اسے دیکھا، یہ آگے گزر گیا. لیکن ایک مومن جب قرآنی آنکھ سے دیکھے گا تو اسے اسی کے اندر پورا فلسفہ حیات نظر آ جائے گا. وہ اس تنکے کو دیکھے گا، وہ اس گھاس کو دیکھے گا، وہ اس درخت کو دیکھے گا، فوراً اس کا تصور چونکہ قرآنی دماغ سے سوچ رہا ہے تو پلٹ جائے گا قرآن کی طرف کہ یہ سنگلاخ زمین تھی، پھر مالک نے
बादलों को हुक्म दिया कि बादल पानी लेकर चले, अगर इस पानी को एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करना ये मेरे जिम्मे हो जाता तो जरा सोचिएगा कि क्या इंसान का हाल होता और खल्क़ खुदा प्यासी मर गई होती। कहा ये तेरे जिम्मे नहीं किया, बादल चलेंगे पानी लिए हुए और फिर वो बादल बरसेंगे। कहा पिछली मर्तबा तुमने देखा था कि सब्जा था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खिज़ा आ गई थी, और वो खिज़ा आने के बाद फिर हर तरफ बस रेगिस्तान था, बस खुश्की थी, कहीं हयात के आसार न थे। लेकिन इधर वो बादल उस जगह पहुंचे, खुश्क जमीन के ऊपर पानी बरसा और जमीन से हयात फूट पड़ी, उन जड़ों से जिंदगी निकलने लगी। और फिर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, हर तरफ सब्जाजार हो गया और छोटे छोटे कीड़े इस तरह फुदकने लगे कि जैसे मट्टी के पर निकल आए हों। कहा कि बस यह है एक मोमिन कि जब इस मंजर को देखेगा तो फौरन उसके जहन में ये तसव्वुर आएगा कि जैसे आज इन जड़ों से ये जिंदगी निकली है, इसी तरह एक दिन कब्र से मैं भी उठाया जाऊंगा और अपने रब की बारगाह में हाजिर कर दिया जाऊंगा। लिहाजा उसकी नजर अलग, उसकी फिक्र अलग, उसका अंदाज अलग, उसके उठने वाले कदम अलग, उसकी जिंदगी का हर लम्हा अलग। तो कहा कि वहां सब हम कर रहे थे, यहाँ कुछ तुम्हें करना है, कुछ हमें करना है। और इसके बाद वाली दुनिया चूंकि इनाम की दुनिया है या सजा की दुनिया है, यानी वो सिले की दुनिया है, लिहाजा उसके लिए सब तुम्हें करना है मगर इसी दुनिया में रहते हुए करना है। यहाँ जो कुछ करोगे वो तुम्हें वहां मिलेगा, वादा हमारा है। और अब देख लो, गौर कर लो कि हमने कितनी चीजें तुमको अता कर दी हैं, कितनी नेमतें हमने तुमको दी हैं। लिहाजा अब इस नजर से इस दुनिया को देखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। तो बढ़ जाना किस चीज का नाम है, जो दूसरी तीसरी तकरीर में बात अर्ज की कि बढ़ जाना क्या है। बढ़ जाना देखिए, एक है ग्रोथ, ग्रोथ जिसको हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, मिसाल के तौर पर इंसान की अपनी ग्रोथ भी होती है, वो कोई कारोबार कर रहा है तो उसमें भी ग्रोथ होती है। कहा साहब मैंने जब ये कारोबार शुरू किया, जब अपना ये बिजनेस शुरू किया तो मसलन 10 करोड़ से शुरू किया था और आज इसका टर्नओवर 100 करोड़ हो चुका है। तो कितनी ग्रोथ की है बिजनेस ने। पहले एक मुल्क से शुरू किया था, आज दुनिया के 3 बड़े ममालिक के अंदर ये इसकी ब्रांचेस हैं, हर तरफ ये फैला हुआ है। यह है ग्रोथ। कहा सिर्फ ग्रोथ को कामयाबी न समझना, बल्कि इस ग्रोथ को तुम्हें सक्सेस तक ले जाना है। ये ग्रोथ रहेगी मगर इसी के अंदर जब एथिक्स शामिल हो जाएंगे, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आगे तो बढ़ना है मगर बाई हुक या बाई क्रुक मैं किसी भी तरह आगे बढ़ जाऊं, तो वो बढ़ना ग्रोथ कहलाएगा लेकिन सक्सेस नहीं हो सकता। का जब इसी में कुछ एथिक्स शामिल हो जाएंगे, जब इसी में अखलाकियात आ जाएंगे, कुछ उसूल बन जाएंगे, तो अब ये ग्रोथ बन जाएगी प्रोग्रेस। और जब इस प्रोग्रेस में स्पिरिचुअलिटी शामिल हो जाएगी, रूहानियत आ जाएगी, तो अब ये बन जाएगी सक्सेस। कहा सिर्फ ग्रोथ पर रुक ना जाना, तुम्हें सक्सेस तक पहुंचना है। और अब सब ने इसको तस्लीम कर लिया। आज के माहिरीन नफ्सियात इस बात को बता रहे हैं कि पहले इंसान की ज़हानत को, अक्लमंदी को नापने का पैमाना क्या था कि उसका आईक्यू देखा जाता था कि इसका आईक्यू क्या है। कहा क्या कहने, आइंस्टाइन से भी ज्यादा इसका आईक्यू है। आप जानते हैं बेहतर कि ऐसे बच्चे इस वक्त भी मौजूद हैं कि इनका आईक्यू क्या है, कि आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। तो मालूम था कि बस आईक्यू जिसका, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जमाना आगे बढ़ा कि सिर्फ आईक्यू का ज्यादा होना एक इंसान को कामिल इंसान नहीं बना सकता। वो ठीक है अक्लमंद होगा, लेकिन इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वो इमोशनली कैसे बिहेव करता है। लिहाजा अपने इमोशंस पर जब तक उसको काबू ना हो तो सिर्फ आईक्यू नहीं बल्कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी देखना पड़ेगा। गुस्सा आता है तो क्या तरीका, जज्बात ज्यादा, गम की कैफियत ज्यादा, तो इन हालात में वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इन हालात में अपने आप को कंट्रोल करता है, जब ये मालूम हो जाए तब पता चलेगा कि वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने कमाल की एक मंजिल तय की। मगर अब जो नई तहकीकात हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ इमोशंस से ही काम नहीं चलेगा कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस देख ली जाए, बल्कि जरूरी है कि उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देखी जाए। इसलिए कि जब तक उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो अब बढ़ रहा
رہا ہے، مگر یہ بڑھنا کسی کام کا نہیں ہے. یہ انسان ہے، بظاہر انسان ہے، لیکن کامل انسان وہ ہے کہ جو ہر مرحلے پر اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا یوں قدم بڑھائے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسپریچویلٹی کے مرحلے طے کرتا چلا جائے. جتنی روحانیت بڑھے گی، جتنا ایمان بڑھے گا، جتنا آخرت کا یقین بڑھے گا، اتنا زیادہ ایک اندر جو روح ہے وہ صحت مند روح پیدا ہوگی. جو دوسری تقریر میں بات کہی کہ روح صحت مند ہو تب انسان کامیاب ہے. روح سو نہ رہی ہو، بیدار ہو. تین چیزیں: بیدار روح، زندہ روح اور صحت مند روح. پتہ کیسے چلے؟ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کہا روح سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھتے چلے جاؤ کہ اس انسان کا شعور کس منزل پر ہے. اگر شعور ہے تو اس کا مطلب روح جاگ رہی ہے. اگر شعور نہیں تو روح مردہ ہے، روح سو رہی ہے. روح صحت مند ہے یا بیمار یہ کیسے پتا چلے؟ کہ یہ دیکھو کہ یقین کی منزل پر کتنا آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. دیکھیے انسان جو بھی کام کرتا ہے دو چیزیں یا شک کے دائرے میں کرے گا یا یقین کے دائرے میں کرے گا. کہ اگر یقین کے عالم میں قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب روح صحت مند ہے. ہر کام یقین کے ساتھ ہو، آخرت کا یقین، قبر کا یقین، امام کی زیارت کا یقین. یہ یقین کہ میں نے دیکھا نہیں، ان کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو یقین ہے. اب ذرا بات آگے بڑھاؤں، آپ متوجہ ہو چکے ہیں کہ یقین کیسا یقین؟ 1,24,000 انبیاء کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہ دیکھا نہیں لیکن یقین ہے. آسمانی صحیفے کا آج سب ان میں سے محفوظ نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ نازل ہوئے. ملائکہ کا دیکھا نہیں مگر یقین ہے. تو بغیر دیکھے ہوئے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، اس یقین کے ساتھ جو آگے بڑھے کہ ہر قدم یقین. اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو پھر انسان، اس لیے کہ اس کی زندگی کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہے عقیدہ آخرت. یہ عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی زندگی بلندی کی طرف رواں ہوتی چلی جائے گی. تو یقین، شک نہ ہو، شک نہ ہو. شک کے عالم میں اعمال کیے جا رہا ہے، یقین نہیں ہے تو اس عمل کا وزن کتنا ہے، اس عمل کی حالت کیا ہے؟ نہیں. میں بلکہ اور آپ کے ذہن قریب آ جائیں تو نہج البلاغہ کا ایک جملہ سنا دوں آپ کو، ذرا مل کے صلوات پڑھیں تو دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں. دیکھیے شک ہے اندھیرا، شک ہے تاریکی، یقین ہے روشنی. لہذا تاریکی میں رہنے والی روح بیمار روح ہے، روشنی میں آ جانے والی روح صحت مند روح ہے. تو جتنا شک سے یقین کی طرف آئے گی اتنا روح صحت مند ہوگی. جتنا روح صحت مند ہوگی اتنا انسان حقیقی معنوں میں ناصر بھی بنے گا، عابد بھی بنے گا، صحیح معنوں میں ایک انسان، کامل انسان بھی بنے گا. تو اب پتہ کیسے چلے؟ دیکھتے جائیے تاریخ میں بہت سے ایسے تھے کہ نبی کو دیکھنے کے باوجود بھی شک میں مبتلا رہے، اور یہ جملے تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے کہ آج ان کی نبوت پہ جتنا شک ہوا اتنا شک اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب شک اس سے پہلے بھی تھا. تو یہ ہے شک. شک پیغمبر کو دیکھ کر بھی شک کر رہے ہیں، نبی سامنے تب بھی شک کر رہے ہیں. تو شک کے عالم میں کیا جانے والا عمل، سنیے صاحب نہج البلاغہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جا، تیری ہر سانس عبادت میں شمار ہوتی رہے. صلوات پڑھ دیں. تو کہا کہ جتنا یقین ہوگا، تو یہ تینوں باتیں یاد رہیں، ان سے شاید آئندہ بھی کام لینا پڑے کہ یقین یعنی صحت مند روح، شعور یعنی بیدار روح، اور تیسری چیز ہے زندہ ہے یا مردہ. تفسیر اس کی اس وقت نہیں کروں گا ورنہ بات زیادہ ہو جائے گی. زندہ ہے یا مردہ یہ کیسے پتا چلے؟ کہا جہاں علم ہوگا وہاں روح زندہ ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں روح مردہ ہوگی. اور علم، ہاں ارباب فہم و دانش موجود ہیں. علم کا مطلب کیا، اس کی تشریح آگے کسی موقع پہ کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ جملہ کہ علم کا مطلب کیا. علم کا مطلب ڈگریوں کا حاصل کر لینا نہیں ہے کہ ڈگریاں ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح زندہ ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس راہ میں آگے بڑھ رہا ہے کہ انسان کامل کا سفر طے کر لے؟ نہیں، بلکہ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو علم انسان نے حاصل کیا، یہ ڈگریاں کیا ہیں؟ کہ ڈگریاں آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں. آپ کی تعلیم پہ کتنا خرچ ہوا اس کی یہ رسیدیں ہیں جو ڈگریوں کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کیمبرج ہو، آکسفورڈ ہو، کہیں چلے جائیں، دنیا کی کوئی یونیورسٹی انسان کو انسان کامل نہیں بنا سکتی اس وقت تک. کس وقت تک؟ اس لیے کہ یونیورسٹی انسان کو لٹریٹ تو کر سکتی ہے، ایجوکیٹ نہیں کر سکتی. جو علم حاصل کیا، لوگ بڑے جملہ کہتے ہیں کہ علم بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، علم بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، انسان کی شخصیت کو سنوار دیتا ہے، انسان کو بلند کر دیتا ہے. علم فائدہ اس وقت پہنچاتا ہے جب علم عمل بن کے انسان کی شخصیت کے اندر اتر جائے. جو کچھ حاصل کیا جب وہ اس کی پریکٹیکل لائف میں نظر آنے لگے تب سمجھیے کہ یہ علم ہے. اسی لیے فرما دیا کہ علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، بلکہ علم اور جہالت کا بس ایک معیار ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو جو امام کو پہچان گیا وہ علم کی راہ میں آگے بڑھ گیا. تو یہ ہے روح کے بیدار ہونے، روح کے زندہ ہونے اور روح کے صحت مند ہونے کے اصول، کہ جہاں یہ روح بلندی عطا کرے گی انسان آگے بڑھے گا. اور رابطہ بندے کا اپنے رب سے، امتی کا اپنے رسول سے، اور عاشق کا اہل بیت سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس رابطے کا مضبوط ہونا، ہر عمل ہمارا کس لیے ہے؟ ہر عمل کرنے سے پہلے نماز پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں؟ قربتاً الی اللہ. روزہ کیوں؟ قربتاً الی اللہ. تو انسان اپنی زندگی کا ہر عمل کر رہا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. اللہ کی قربت کب حاصل ہوگی؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اللہ کی قربت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک رسول کی قربت نہ حاصل ہو جائے. رسول کی قربت، یہ میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، بلکہ یہ قرآن کریم خود آواز دے رہا ہے، خود پکار رہا ہے بار بار، اور بتا رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حبیب ان دعوے داروں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کا اتباع کریں. جتنا یہ آپ کا اتباع کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ خود ان سے محبت کرنے لگے گا. یعنی ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب. طالب وہ ہے، معاف کیجئے گا الفاظ ذرا مشکل ہیں لیکن بات بہت آسان. طالب وہ ہے جو یہاں سے وہاں دیکھ رہا ہو، جو وہاں سے وہاں دیکھ رہا ہو، اس لیے کہ وہ ہے مطلوب، یہ ہے طالب. جب نگاہیں یہاں سے وہاں ٹکی ہوئی ہوں کہ اس کی رضا مل جائے تو یہ طالب ہے. مگر جب اسے حقیقی عشق اور محبت مل جائے تو طالب مطلوب ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ نہیں دیکھتا ادھر، بلکہ وہ پوچھتا ہے بندے بتا تیری مرضی کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. تو جب طالب مطلوب ہو جائے، جب عاشق معشوق ہو جائے، جب حبیب محبوب ہو جائے، جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وہاں سے آواز آنے لگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو کہا یہ رشتہ مضبوط کرنا، یہ قربت تمہیں پیدا کرنا ہے. اب قربت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے قربت پیدا کرنی ہے، امام سے قربت پیدا کرنی ہے، اللہ سے قربت پیدا کرنی ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے، میں نے آج سے فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ سے قربت پیدا کروں گا، اس لیے کہ یہ قربتاً الی اللہ زبان سے میں نے بہت کہہ دیا، اب حقیقی قربت پیدا کرنی. پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بھائی خدا حافظ، میں تو آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، اب میں جا رہا ہوں، یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، اللہ کے قریب جانا ہے. کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بس بالکل خانہ کعبہ کے جتنا قریب ممکن ہوگا وہاں جا کے ایک گھر بناؤں گا تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، رسول اللہ سے قریب ہونا ہے. بھائی بس اب میں نے ارادہ کر دیا، میں یہاں پہ نہیں رہوں گا، میں تو مدینۃ الرسول میں جا کے رہوں گا تاکہ پیغمبر سے قربت حاصل ہو جائے. کربلا معلیٰ جا کے رہوں گا تاکہ امام سے قربت حاصل ہو جائے. نجف اشرف مکان بنا لوں گا تاکہ ان سے قربت حاصل ہو جائے. تو یہ قربت، اس لیے کہ قربتاً الی اللہ،
قربتن الی الحسین، میں نے عرض کر چکا کہ یہ پورا سلسلہ ہے، عشق حسین لے جائے گا عشق رسول تک، عشق رسول لے جائے گا عشق خدا تک. تو اب یہ سیدھا راستہ ہے بالکل، اور اس راستے پہ مجھے بڑھنا ہے، قربت مجھ کو حاصل کرنی ہے، رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، فاصلہ بہت ہے، لہٰذا اب اس زمین پہ نہیں رہوں گا، اس جگہ نہیں رہوں گا، بس میں تو ان میں سے بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو موقع مل جائے کہ جا کے ان میں سے کسی جگہ رہے اور زندگی بسر کرے. لیکن جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں قربت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مکانی فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ٹائم اور اسپیس کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اگر ٹائم اور اسپیس کی بات ہو تو پھر تو قربت پیدا ہو نہیں سکتی. میں تو 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہوں، پھر تو قربت پیدا کرنے کے لیے مجھے 1400 سال پہلے پلٹنا پڑے گا. اور اگر یہ فاصلہ، یہ جو زمانہ درمیان میں آ گیا، یہ جو ٹائم آ گیا، اگر یہی قربت پیدا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے تو پھر جتنے ان کے ساتھ تھے ان سب کو تو قربت کی اس منزل پہ فائز ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک انسان کامل ہو. اس لیے کہ وہ تو بالکل سامنے تھے، وہ تو دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھنے کے باوجود فاصلہ تھا، اور اتنا فاصلہ تھا کہ بزم رسول سے نکل کے بہت سے لوگ سوال کرتے تھے یہ بھی کیا کہہ رہے تھے، یہ ابھی جو نبی گفتگو کر رہے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں قربت سے مراد، بھائی دوری کو ختم کرنا ہے تو اس دوری سے مراد یہ مکان نہیں ہے، یہ زمان نہیں ہے، یہ ٹائم اور اسپیس کا مسئلہ نہیں ہے. پھر قربت سے مراد کیا ہے تاکہ مجھے پتا چلے تو میں قربت پیدا کر لوں. کہ قربت سے مراد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنے آپ کو آئینہ دکھاتے چلے جاؤ. اللہ کی صفت عدل ہے، اللہ عادل ہے. اب اپنے اندر تلاش کر لو کہیں تم ظالم تو نہیں ہو. اگر تم ظالم ہو تو تم میں اور اللہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا عدل اور ظلم میں فاصلہ ہے. نبی رحمت للعالمین ہیں اور تم ستمگر ہو تو اب تم میں اور رسول میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا رحمت اور غضب میں فاصلہ ہوتا ہے. حسین مہربان ہیں، حسین امت کے مسیحا ہیں، اور تم مثال کے طور پر. تو یہ ہے پیمانہ، یہ ہے معیار. یہ دیکھتے چلے جاؤ جتنا شخصیت سے ظلم ختم ہو اور عدل پیدا ہو اتنا قربت پیدا ہو گئی، اتنا اللہ کے قریب ہو گئے. جتنا شخصیت سے سخت مزاجی ختم ہو اور رحمت پیدا ہو اتنا رسول سے قریب ہو گئے. یاد رکھیے یہ فاصلہ نہیں ہے. اگر صفات میں قربت پیدا ہو گئی تو مدائن کے اندر اگر سلمان دنیا سے جائیں گے تو علی مدائن میں آ کے بتائیں گے رہتا دور تھا مگر ویسے قریب تھا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو یہ قربت ہے، صفات میں قربت، کہ وہ صفات پیدا بندہ کرتا چلا جائے، ایک سچا امتی پیغمبر کا بن جائے، ایک سچا عاشق اہل بیت کا بن جائے. رابطہ مضبوط ہو، رابطہ مضبوط ہو. اس رابطے کے لیے عرض کر دیا کہ اس رابطے کے لیے نہ اس فزیکل باڈی کی ضرورت ہے، نہ اس فصل مکان کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، نہ زمان کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. جہاں ہو، جس حالت میں ہو، بس اپنی اندر کی شخصیت کو، اپنے آسمانی روح کو بلند کرو، تم خود بخود قریب ہوتے چلے جاؤ گے. مشہور واقعات ہیں، آپ نے سنے ذہن کو قریب لانے کے لیے کہ رابطہ، مضبوط رابطہ کسے کہتے ہیں. نادر شاہ بڑا حاکم ہے، ایران پر اس نے حکومت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد کچھ منتیں اس نے مانی تھیں کہ یہ میری باتیں پوری ہو گئیں تو میں عراق نجف اشرف جاؤں گا مولا کی زیارت کے لیے. نجف اشرف پہنچا. اب جیسے ہی واقعات نجف اشرف کے بہت سے ہیں اس کے جانے کے، لیکن غربت کی بات ہے تو عرض کروں، جیسے ہی داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا دیکھا کہ روزے کے باہر ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے. نابینا بیٹھا ہے، مولا کو پکار رہا ہے. تو اس نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تو یہاں کیوں ہے؟ کہا میں سائل ہوں، مولا سے لینے کے لیے آیا ہوں. کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ کہا نابینا ہوں، ان سے آنکھیں لینے آیا ہوں. ان کے در سے آنکھیں ملیں گی. کب سے مانگ رہا ہے؟ کہا 20 سال سے مانگ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ رخ پہ جلال آ گیا. کہا میں نادر شاہ دررانی ہوں، بہت بڑا بادشاہ ہوں، میرا نام تو نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا میں مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آقا کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. 20 سال سے یہاں بیٹھا ہے، تیری مراد پوری نہیں ہوئی، محبت کی توہین کر رہا ہے. اگر میرے واپس آنے تک تجھے آنکھیں نہ ملی تو تیری گردن مار دوں گا.
یہ کہہ کے اندر چلا گیا. یہ تو اندر گیا اور اب جو اس نے تڑپ کے دعا مانگی, پکارا, مولا اگر آنکھیں نہ ملی تو گردن مار دی جائے گی, مولا آنکھیں دے دیجئے. لکھا ہے کہ نادر شاہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. میں ایک مرتبہ کہا تو 20 سال سے مانگ رہا تھا مگر رابطہ مضبوط نہیں تھا. جیسے آج مانگا, اگر 20 سال پہلے ہی ایسے مانگ لیا ہوتا تو اسی وقت آنکھیں مل گئی ہوتی. تو یہ رابطہ مضبوط ہو جائے, رابطہ ایسا ہو اس میں ہر چیز. دیکھیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض, اتنی تقریر میں نے کی اب تک, جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بس یہ نیت, یہ اپنے اندر وہ خلوص انسان پیدا کر لے کہ میں کر رہا ہوں مگر کس لیے. کس لیے ہر امتحان, دنیا میں جتنے امتحانات لیے گئے, یہ فلسفہ انشاءاللہ بیان کروں گا آگے جا کر, لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ہر جگہ انسان پھسل کیوں جاتا ہے, قربانی بھی دیتا ہے, وقت بھی لگاتا ہے, مگر پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو خالص نیت ہے, یہ جب شروع کرتا ہے اپنا کام تو خالص نیت سے کرتا ہے. ہر انسان جب کسی نیکی کا, خیر کا, اچھائی کا آغاز کرتا ہے تو اس کی نیت خالص ہوتی ہے اور وہ صلہ چاہتا ہے صرف مولا سے صلہ, صرف اللہ سے صلہ. لیکن جس طرح مختلف حملے ہوتے ہیں باہر سے, جسم پہ حملے ہوتے ہیں نا, موسم بدل گیا, بیمار ہو گئے, یہ حملہ ہوا جسم پہ, اسی طرح یہ انسان شروع کرتا ہے تو بالکل پیور اس کی نیت ہوتی ہے. لیکن پھر جب جیسے جیسے قدم آگے بڑھاتا ہے باہر سے کچھ حملے ہوتے ہیں. اتنے دن ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, اتنے دن سے میں سینٹر آ رہا ہوں, اتنی میں نے خدمت کی, لوگ مجھے پہچانتے تک نہیں ہیں, لوگ میری تعریف تک نہیں کرتے. عجب بات ہے, میں نے اتنی خدمت کی لیکن ایک بھی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ حملے ہیں جو باہر سے ہوتے ہیں. نہیں, مجھے میں کچھ ہوں نا, میں کچھ ہوں. تو اب جب اتنے دن سے میں یہ کر رہا ہوں, دیکھیے جب شروع کیا تھا کام تو بالکل خالص نیت تھی, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کمزوری ہے انسان کی شخصیت کی کہ نہیں, میں پہچانا نہیں جا رہا ہوں. I should be honored, I should be respected. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں اور یہیں سے یہ آگے بڑھتے ہوئے قدم چند قدم پھر پیچھے لے جاتے ہیں. آگے بڑھا پھر پیچھے ہو گیا, چڑھائی چڑھنا شروع کی تھی مگر چلتے چلتے پھر ایک مرتبہ پھسلا اور نیچے کی طرف آ گیا, پھر کھڑا ہو, پھر آگے بڑھے. تو یہ چلتا رہتا ہے مسلسل. ایسا نہیں کہ انسان ایک مرحلہ اس نے طے کر لیا تو اب آسانی ہے اس کے لیے, نہیں. ایک دریا کے بعد دوسرا دریا ہے جو عبور کرنا ہے. نیت کیا لے کر جا رہا ہے. ایک مثال دے دوں تاکہ بات ذرا سی آسان ہو جائے, اور جو ذرا سا ماحول میں بہت زیادہ سیریسنس سی آ گئی ہے تو ذرا سا آپ اور زیادہ متوجہ تو ہیں آپ الحمدللہ, لیکن ذرا سا بات ذہن اور صحیفہ دل پہ نقش ہو جائے. دریا ہے جو بہہ رہا ہے, دریا ہے جو بہہ رہا ہے. دیکھیے بات ذہن میں رہے کہ سب اہل بیت کی طرف بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں, بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں, اور یہ عطا کرنے والے ہیں, یہ دینے والے ہیں, مسلسل عطا کرنے والے, مسلسل دینے والے, سب کو مل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا مل رہا ہے, کیا مل رہا ہے, کیا لے کر جا رہے ہیں, اس پہ منحصر ہے کہ آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں. دریا بہہ رہا ہے, دریا بہہ رہا ہے, موجیں دریا کی ہیں, ہم بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ایک شخص آیا, اس نے جال ڈال دیا. دوسرا شخص آیا, اس نے دیکھا, وہ دریا کے کنارے بیٹھا, منہ دھویا, ہاتھ دھوئے, پیر دھوئے. اس کے بعد پھر ایک شخص آیا, اس نے دریا میں غوطہ لگایا, غوطہ لگا کے وہ دریا کی گہرائی کی طرف گیا, اور جب واپس پلٹا تو اس کا دامن خالی نہیں تھا. جس نے جال ڈالا اسے مچھلی ملی, جو پیر دھونے کے لیے آیا اسے ٹھنڈک ملی, جو گہرائی میں اترا وہ قیمتی موتی لے کے چلا. دریا میں تو سب کچھ موجود تھا
مگر جو جس نیت سے آیا تھا وہ وہی لے کے گیا۔ اہل بیت کے در پہ تو سب کچھ موجود ہے، مگر جو جو لینے آ رہا ہے وہ مل رہا ہے۔ کوئی صرف دولت تک رک جاتا ہے، ملازمت تک رک جاتا ہے، اولاد تک رک جاتا ہے، اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ حسین اپنی معرفت دے دے تاکہ تیری معرفت سے مجھے رب کی معرفت مل جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی مسئلہ اس فرش مجلس کا ہے، آقا تک آنے کا ہے، اور یہی مسئلہ نماز کا ہے۔ نماز رابطہ مضبوط کرنے کے لیے، مجلس حسین رابطہ مضبوط کرنے کے لیے، جتنا رابطہ مضبوط اتنا زیادہ بلند۔ یہی مسئلہ نماز کا۔ مجھے معاف کیجئے گا، نماز کے لیے آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے؟ جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نیت غلط ہے، یہ نیت غلط ہے، مگر چاہتا یہ ہوں کہ ذرا میرے بچے اس طرف توجہ کریں کہ مانگنا کیا ہے، چاہت کیا ہے، نظر یہیں تک کیوں رکھنی، وہاں تک نظر کیوں نہیں لے جا رہے؟ جنت مل جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نماز سے اتنا مضبوط رابطہ نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ جہنم سے آزادی مل جائے بہت عمدہ، کیا کہنے، مگر اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے بات ہے، آسان ہو جائے بات۔ جو جنت لینے آ رہا ہے نماز سے، صرف جنت لینے، میں ایک مثال دوں تاکہ بات، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اپنے باپ کو دن میں 2 مرتبہ جا کے سلام کرے، اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اپنے والد کو سلام کرتے ہیں، کیوں سلام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سلام اس لیے کرتا ہوں کہ جب بھی میں ان کو سلام کرتا ہوں وہ مجھے 1000 روپے دیتے ہیں، تو 1000 صبح لے لیتا ہوں، 1000 شام لے لیتا ہوں، 2 سلام آگے کر لیتا ہوں۔ کہا آپ امی کو جا کے کیوں سلام کرتے ہیں؟ کہا سلام اس لیے کرتا ہوں کہ امی بددعا بہت دیتی ہیں، لہذا 2 مرتبہ آ کے سلام کر لیتا ہوں تاکہ ان کی بددعا سے محفوظ ہو جاؤں، کہیں ان کی بددعا نہ لگ جائے۔ یہ مثال ہے۔ تو مجھے سچ بتائیے کہ یہ رابطہ، یہ سلام باپ سے، ماں سے، کیا یہ واقعی مضبوط رابطہ ہے؟ کیا سلام صرف اسی لیے کیا جائے کہ ان کو 1000 روپے ان سے ملنے؟ کیا سلام صرف اسی لیے کیا جائے کہ ان کی بددعا اور ناراضگی سے بچنا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان سلام کرے اس لیے کہ میرا یہ ظاہری وجود انہی کی وجہ سے ہے، یہ میرے رب مجازی ہیں، انہوں نے اپنی ہڈیوں کا گودا خالی کر کے مجھے یہ جوانی بخشی، انہوں نے مجھے پہچان عطا کی، انہوں نے مجھے تعلیم عطا کی، انہوں نے مجھے نام عطا کیا، انہوں نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا کہ میں جتنا بھی ان کا شکر ادا کروں ان کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو مجھے سچ بتائیے کہ یہ رابطہ مضبوط ہے یا وہ مضبوط ہے کہ سلام کیا اس لیے کہ پیسے مل جائیں، سلام کیا اس لیے کہ ناراضگی اور بددعا سے بچ جائے؟ بس عزیزو، اگر یہ مثال بیان کرنے میں کامیاب ہوا تو اب پلٹ آئیں۔ صرف نماز اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے، نماز صرف اس لیے نہیں کہ جہنم سے بچ جائے، بلکہ نماز اس لیے کہ اس خالق نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ میں کتنے بھی سجدے کر لوں مگر اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جب اس معرفت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ نماز معراج پر لے جائے گی۔ اور ایسی نماز کہاں ملے گی؟ جب میں ایسی نماز تلاش کرنے چلا تو مجھے تاریخ میں ایک آواز ملی کہ اے معبود تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تجھے سجدے کر رہا ہوں۔ تو کہا یہ رابطہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جزاکم اللہ کہ آپ نے
ان باتوں کو مجھے احساس ہے، مجھے معلوم ہے اور مجھے خوب پتا ہے کہ کہاں پر آ کر رکنا چاہیے، کتنا جو ہے مومنین تحمل کر سکتے ہیں، کتنا ایک دن میں ضروری ہے. اس لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اے میرے نفس، میں تجھ کو سنا رہا ہوں. اس لیے کہ جتنا یہ ٹھوکریں وہ ہیں کہ جس میں جتنا سنانے والا ٹھوکر کھاتا ہے اتنے ہی سننے والے ٹھوکر کھاتے ہیں. ہم سب ایک ہی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، لہٰذا سب کو مل کے ایک کوشش کرنی ہے کہ اپنی شخصیت کو بدلیں تاکہ وہ تقاضا پورا ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلا اپنی شخصیت کو تبدیل کر لو. جب اپنی شخصیت تبدیل ہو گئے کسی لائق، تو عرض کر چکا کہ اب یہاں پہ ٹھہر نہیں جانا، بلکہ اب یہاں سے آگے بڑھو. اب تمہیں کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم ان پر حاکم ہو، ان کے لیے تم ذمہ دار ہو، لہذا ان کی خبر لو اور پھر ذرا یہاں سے اور آگے بڑھو. مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی ہمارے معاشرے کے اندر، اب وقت کم رہ گیا لیکن تھوڑا سا یہ بات اور عرض کر دوں. پریشانی یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ، کہ ہر چیز میں ہم توازن بگاڑ دیتے ہیں، بیلنس بگڑ جاتا ہے ہر چیز میں. ایک انسان ہے کہ جس نے کہا کہ ہاں عبادت کا مطلب ہے خدمت خلق، جتنا بندوں کی عبادت کر، بندوں کی جتنی خدمت کر لی جائے اتنا انسان کامیاب ہو جائے گا. لیکن توازن کہاں بگڑا کہ یہ بندوں کی خدمت کرنے کے جذبے میں آگے تو نکل گیا لیکن خالق کو بھول گیا. خالق کو بھول گیا. بہت سارے لوگ آپ کو یہ نظر آئیں گے، ارے بھائی کیا ہے یہ، ہے اصل عبادت، یہ اصل عبادت کے لوگوں کی خدمت کی جائے. اور کچھ لوگ ایسے خشک زاہد ہیں کہ انہوں نے جب مسجد کا گوشہ پکڑ لیا تو اس کے بعد اب وہ اس گوشے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور بس سجدوں کے ذریعے سے جنت لے لیں گے، تسبیح کے ذریعے سے جنت لے لیں گے، بس اسی انداز سے. عزیزو، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو بات میں نے عرض کی، بلکہ نہیں، اب وقت میرے پاس کم بچا، اتنا عرض کر دوں، صرف یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسا معاشرہ ہے، ان 14 ہستیوں کی زندگی کا نچوڑ کے یہ کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت چاہتے ہیں کہ یہ 4-5 تقاضے ہیں، ان کو پورا کر لو، گویا تم نے حق بندگی ادا کر دیا. کہ یاد رکھو، عقائد میں کفر و شرک نہ ہو، عقائد میں کفر و شرک نہ ہو، رسوم و رواج میں فضول خرچی نہ ہو، معاشرے میں بے حیائی نہ ہو، نظام میں ظلم نہ ہو. وضاحت اس کی آگے ہوتی رہے گی. نظام میں ظلم نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، رسوم و رواج ہوں، فضول خرچی نہ ہو، اسلامی دائرے سے باہر نہ ہو، اور عقائد اس میں کفر و شرک نہ ہو. کفر اور شرک سے نکل گئے اور ظلم نہ ہوا تو منافقت تو پنپ ہی نہیں سکتی، نفاق رہ ہی نہیں سکتا ایسے معاشرے کے اندر. بس وضاحت اس کی آگے کسی موقع پہ کروں گا. تو ان چیزوں کو اگر تم نے پا لیا تم کامیاب ہو گئے. اب بڑھتے چلے جاؤ. مثالیں تمہیں تاریخ کے اندر اس کی بہت سی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے ایسا رابطہ پیدا کر لیا، ایسا تعلق پیدا کر لیا، کمپلیٹ سرنڈر، ایبسولوٹ سبمیشن. بس اب میں داخل ہو گیا، اب میں آ گیا. ایک عاشق کی شان کیا ہوتی ہے. شعرا کے یہاں آپ کو نظر آئے گا، شعرا بھی بہت سے تشریف فرما ہوں گے. بھائی شادمان رضا صاحب موجود ہیں، اچھے اچھے کلام آپ سن رہے ہیں، بہترین کلام ابھی سنا. تو یہ جو عقل اور عشق کی جنگ آپ کو نظر آتی ہے کہیں، کہ عقل عشق سے ٹکرا رہی ہے، یہ کیوں نظر آتا ہے؟
اس لیے کہ ہم عقل جسے سمجھتے ہیں وہ یہی حیوانی عقل ہے. اور حیوانی عقل یہ انسان کو، جس کو میں نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دماغ بند ہو گئے ہیں، دماغ کھلے ہوئے ہیں، دماغ کھلے ہوئے ہیں، لہذا ٹیکنالوجی کی راہ میں تو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو. یہ حیوانی عقل اگر اس اسپریچول ہارٹ تک نہ لی جا سکے تو یہ عقل عشق کے مقابلے پر آ جاتی ہے. کیونکہ عشق کہتا ہے کہ قربان کرو، لوٹاؤ. یہ عقل کہتی ہے کہ جمع کرو، یہ کہتی ہے جمع کرو، سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو. وہ کہتا ہے لوٹاؤ لوٹاؤ. تو سنبھل سنبھل کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس راہ میں سب لٹا دو، میں بھی تیرا، گھر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، مال بھی تیرا، وطن بھی تیرا. اے معبود، عشق الہی کا جذبہ لے کر میں اس راہ میں نکلا ہوں تو جانتا ہوں کہ عاشقوں کی راہ قربانیوں کی راہ ہے، ایثار کی راہ ہے. مگر میں جب ایک مرتبہ یہ تعلق مضبوط کر چکا تو اب میں ہوں ہی کہاں. مجھے تجھ تک پہنچنا ہے تو میں ہوں کہاں. جب میں نے میں ہونا چھوڑ دیا تو اب میرا کچھ نہ رہا. جب میرا کچھ نہ رہا تب وہاں سے آواز آئی کہ بندے آجا، میری جنت تیری منتظر ہے. یہ راہ عشق ہے، عاشقوں کی راہ آسان. وقت تمام ہو گیا. ایک جو بات آگے عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کو چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. یہ راہ عشق ہے، اور اس راہ عشق میں اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں امیر اور غریب نہیں، یہاں بڑا اور چھوٹا نہیں، یہاں جوان اور بوڑھا نہیں، یہاں مرد اور عورت نہیں. یہاں وہ جذبہ عشق ہے کہ یہ شعلہ، یہ چنگاری جس دل میں پیدا ہو کہ یہ شعلہ منور ہو جائے اور اس شخصیت کو منور کر دے، تو پھر وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نکلو اس راہ میں، سب نکلو اس راہ میں. کیسے نکلیں؟ کہ جب اس کا عشق مل جائے تو اب نکلو. مقابلے پہ اپنا نفس ہو تب نکلو، مقابلے پر معاشرہ ہو تب نکلو، مقابلے پر ظالم حکومت ہو تب نکلو. جو میدان ہو اس میدان میں آ جاؤ. کبھی مباہلے کے میدان میں آنا پڑے گا، کبھی مقاتلے کے میدان میں آنا پڑے گا. ہر میدان میں نکل پڑو بس اس کے عشق کا سہارا لے کر. اور جب یہ نکلنے والے نکلیں گے، دنیا والے دیکھیں گے بے سر و سامان قافلہ نظر آئے گا. دنیا والے دیکھیں گے، کہتے نظر آئیں گے یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا یہ کر رہے ہیں؟ یہیں رہ جاتے، اسی جگہ رک جاتے. لیکن یہ جانتے ہیں، عاشق جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے. لہذا سب کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں جانتے نہیں تھے؟ نہیں. سلام کربلا کے ان مردوں پر اور ان خواتین پر کہ جنہوں نے اپنا مقصود دیکھ کر، اپنا مطلوب پہچان کر اس راہ میں قدم بڑھائے تھے. ورنہ جتنا حسین جانتے تھے کہ مقصد کیا ہے، اتنا ہی زینب کو بھی معلوم تھا کہ یہ منزل کہاں لے جانے والی ہے. ابھی کم سنی ہے، ابھی بچی ہے شہزادی، کہ شہزادی خواب دیکھتی ہیں. اور عجب خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا بے چین ہوئی. نانا زندہ ہے، لہذا اب بچی کہاں جائے گی؟ بچی نانا رسول خدا کے پاس آئی اور کہا نانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور جب سے یہ خواب دیکھا میں بڑی پریشان ہوں. اے بیٹی کیا دیکھا؟ کہا نانا میں نے یہ دیکھا میں ایک صحرا میں اکیلی کھڑی ہوں، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، کہیں کوئی سہارا نہیں. میں آندھیوں کی زد پہ کبھی دائیں طرف گر پڑتی ہوں، کبھی بائیں طرف گر پڑتی ہوں. کہ نانا آندھیوں کا مقابلہ کرتے کرتے جب میں آگے بڑھی، مجھے ایک
तनावर दरख्त नजर आया। मैं जाके उस दरख्त के तने से लिपट गई, मैंने उस दरख्त का सहारा ले लिया, मगर नाना आंधी इतनी शदीद आई कि वो दरख्त जड़ से उखड़ गया, वो दरख्त जड़ से उखड़ गया। का फिर मैं आगे बढ़ी, उस दरख्त के तने से अपने आप को लिपटा लिया, मगर फिर वो तना भी टूट गया। नाना, दो मजबूत शाखें थी जो एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ रही थी, मैंने उनकी पनाह ले ली, मगर फिर वो शाखें भी टूट गई और मैं आंधियों की जद पे आ गई, मैं आंधियों की जद पे। सुना रसूल खुदा ने ज़ारो कतार पैगंबर रोए, ए ज़ैनब, ज़ैनब तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ज़ैनब एक वक्त आएगा जब तुम आंधियों की जद पे होंगी। ए ज़ैनब, वो दरख्त जो उखड़ गया वो मैं तुम्हारा नाना रसूल खुदा हूँ कि मैं उस वक्त दुनिया में न हूँगा। ए ज़ैनब, वो तना जो टूट गया वो अली और फातिमा है कि माँ बाप का साया न होगा। वो दो शाखें जो एक साथ मिलके चल रही हैं वो हसन और हुसैन हैं। ए ज़ैनब, जब पंजतन का खातिमा हो जाएगा, ज़ैनब तुम आंधियों की जद पे होगी, कोई सहारा न होगा, तारीकी होगी। ख्वाब के पूरा होने का वक्त आया, खौफनाक ख्वाब की ताबीर का वक्त आया। ज़ैनब ने वतन छोड़ा, भाई के साथ मदीने से चली, मक्के क़याम किया, मक्के से काफिला निकला, करबला का रुख किया कि उसी वक्त किसी ने काफिला रोका। अब्बास आगे आए, आका जरा काफिले को ठहराइए, अब्दुल्ला ज़ैनब से मिलने आ रहे हैं, अब्दुल्ला सलाम करने आ रहे हैं। अब्दुल्ला आए, नाक़ा ज़ैनब के करीब पहुंचे, घबरा के ज़ैनब ने दो जुमले कहे, अब्दुल्ला आप शौहर हैं, अगर आप रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगी, मगर मैं भाई के बगैर जिंदा न रह सकूंगी। अब्दुल्ला ने कहा नहीं, बिनते रसूल बिनते अली मैं रोकने नहीं आया, बल्कि मैं अपने इन बच्चों को लेके आया हूँ, अपने साथ इन ओनो मोहम्मद को भी ले जाइए। ए बीबी, अगर कोई वक्त मुसीबत आ जाए, एक बच्चे को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। आज़ादारो, वतन छोड़कर मक्के की पनाहगाह में पनाह न मिली, ज़ैनब करबला में आ गई। वक्त गुजरता रहा, फौजें आती रही, पानी बंद हुआ, खेमों में अलतश की सदाएं गूंजी, 9 मुहर्रम आ गई। ज़ैनब ने दोनों बच्चों को सामने बिठाया, ए मेरे बच्चों, याद रखना कल अगर तुमसे पहले अकबर के जख्म आ गया तो मैं दूध न बख्शूंगी। ए बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि यतीम हसन तुमसे पहले मैदान में चला जाए। और बच्चे बार बार कह रहे हैं अम्मा अम्मा आप मुतमईन रहिए, हम मामू पर से कुर्बान हो जाएंगे। रात गुजरी, सुबह आई, असहाब की मैयतें आनी शुरू हुई, गंजे शहीदा में मातम शुरू हुआ। एक मर्तबा ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को पुकारा, ये मेरे ओनो मोहम्मद कहाँ हैं? बच्चे आए, हाथों को जोड़े हुए थे, अम्मा हम बार बार जाते हैं मगर मामू सीने से लिपटा के कहते हैं तुम्हें कैसे मौत के हवाले कर दूं। आज़ादारो सोचिएगा, जब ज़ैनब को हुसैन की औलाद से इतनी मोहब्बत है तो हुसैन को ज़ैनब की औलाद से कितनी मोहब्बत होगी। ज़ैनब दोनों का हाथ पकड़ के आई, हुसैन कुर्सी से उठ गए, समझ गए ए भैया मेरे हक का वास्ता, मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। बच्चों को इजाजत मिली, बस मैंने मुख्तसर किया। एक को हुसैन ने घोड़े पे सवार किया, एक को अब्बास ने घोड़े पे सवार किया, मैदान में आए, रजज़ पढ़ा, अजब आलम था, तारीख के अजब फिक्रे हैं कि बच्चों ने ऐसी जंग की कि फौजों में अबतरी मच गई। फौजें कहने लगी ये बच्चे तो सबको काट के रख देंगे। उमर साद ने कहा कि अगर इन बच्चों को मारना है तो पहले एक दूसरे से अलग करो, एक दूसरे से अलग करो। बड़ा भाई छोटे को देखता था, छोटा बड़े को देखता था। एक मर्तबा हमला हुआ, एक नेजा बड़े भाई के आके लगा, एक तीर छोटे भाई के लगा, बड़े ने छोटे को देखा। भैया बच्चे, अज़ादारों एक जुमला कहूं,
ارے جب چلے تھے تو حسین نے سوار کیا تھا, عباس نے سوار کیا تھا, مگر اب کون ہے جو گھوڑے سے اتارے؟ بلندی سے بچے نیچے گرے, آواز دی اماں, آخری سلام. ادھر سے حسین چلے, ادھر سے عباس چلے. اب جو پہنچے ننھے بچے اپنے خون میں ڈوبے ہوئے, ہونٹ ہل رہے تھے. ازیادارو آخری فقرہ عرض کروں, بچے جب کوئی کارنامہ انجام دیں تو سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری ماں کو پتا چلے, ہمارے باپ کو پتا چلے, کوئی ہمیں سینے سے لگا کے کہے شاباش بڑا اچھا کام کیا. مگر جانتے ہیں خیمہ دور ہے. کیا کہا؟ اے ماموں جب مدینے پہنچے ہمارے بابا کو سلام کہنا اور اماں سے اتنا کہنا, ہم دریا پہ گئے تھے مگر پیاسے آ گئے, ہم نے پانی نہیں پیا. آخری فقرے بچوں کو لے کے ماموں چلے, لا کے گنج شہیدہ میں لٹایا. حسین نے پکارا, کہاں ہے میری بہن جس کی کمائی لٹ گئی؟ عجب عالم تھا. فضہ تلاش کرتی ہوئی چلی, کیا دیکھا؟ سجدے میں سر رکھ کے زینب کہہ رہی تھی, پالنے والے تیرا شکر, نیک کمائی نیک راہ میں کام آ گئی میرے بچے. آخری جملہ 11 محرم تھی, حمید بن مسلم کہتا ہے 11 محرم تھی, مقتل تھا. ہر بی بی اپنے وارث کے لاشے پہ تھی, مگر 2 لاشیں ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا. کہتا ہے میں نے پوچھا ان بچوں کی ماں کہاں؟ کہا وہ نشیب میں جو بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے, یہ اسی زینب کے راج دولارے, اسی زینب کے لال.